امریکہ کی ریاست میری لینڈ کے جنگلات سے ڈھکے خوبصورت پہاڑوں کے درمیان واقع کیمپ ڈیوڈ نامی صدارتی کیمپ آفس کو وقتاً فوقتاً امریکی صدور کی جانب سے انتہائی اہمیت کی حامل ملاقاتوں، بریفنگز اور چھٹیاں منانے اور ذاتی تقریبات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنے دور صدارت میں ٹرمپ نے جب طالبان نمائندوں کے ساتھ طے شدہ خفیہ ملاقات منسوخ کرنے کا اعلان کیا تو یہ معلوم ہوا کہ ملاقات کے لیے کیمپ ڈیوڈ کا ہی انتخاب ہوا تھا۔ یہ پورا علاقہ امریکہ کی بحری فوج کے زیر انتظام ہے اور اسے ابتدا میں امریکہ کی وفاقی حکومت کے اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کے لیے تیار کیا گیا تھا، مگر 1942 میں امریکہ کے صدر فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ المعروف FDR نے اس جگہ کا انتخاب کیا تاکہ وہ واشنگٹن کی گرمی اور تناؤ بھرے ماحول سے دور کچھ وقت گزار سکیں۔ ویسے تو اس کام کے لیے اس وقت تک صدارتی کشتی USS پوٹومیک استعمال ہوتی تھی، مگر دوسری عالمی جنگ کے اپنے عروج پر ہونے کی وجہ سے یہ آپشن قابل استعمال نہیں تھا۔ چنانچہ صدر روزویلٹ نے اس انتہائی پرفضا مقام کا دورہ کیا اور اسے صدارتی کیمپ آفس میں تبدیل کرنے کی منظوری دی۔ انہوں نے اس جگہ کو صدارتی رہائش کے قابل بنانے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کیں اور 1933 میں لکھے گئے جیمز ہلٹن کے ناول دی لاسٹ پیراڈائز میں بیان کیے گئے ہمالیہ کے ایک دیومالائی جنت نظیر علاقے کے نام پر شنگریلا کا نام دیا۔ باضابطہ طور پر نیول سپورٹ فیسلٹی تھرمونٹ کہلانے والی اس جگہ کو 1953 میں امریکہ کے صدر ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور نے اپنے والد اور اپنے پوتے کے نام پر اس جگہ کا نام کیمپ ڈیوڈ رکھنے کی منظوری دی اور یوں اسے اس کا موجودہ نام ملا۔ دہائیوں سے امریکی صدور نے اس جگہ کو غیر ملکی سربراہان مملکت سے ملاقاتوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ 1943 میں برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل وہ پہلے سربراہ مملکت تھے جنہوں نے کیمپ ڈیوڈ کا دورہ کیا۔ یہ جگہ اس وقت تک شنگریلا کہلاتی تھی۔ چرچل امریکہ کے دورے پر تھے اور انہیں روزویلٹ اپنے ساتھ یہاں لے گئے تھے۔ یہ واضح طور پر معلوم نہیں کہ اس دوران دونوں سربراہان مملکت کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہوں گی، مگر ان دونوں کی یہاں مچھلی کا شکار کرتے ہوئے ایک تصویر بہت مشہور ہوئی تھی۔ اس جگہ کو موجودہ نام دینے والے صدر آئزن ہاور ہی وہ سربراہ مملکت تھے جنہوں نے امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہاں پر کابینہ کی میٹنگ کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر روس کے صدر نکیتا خروشچیف اور برطانیہ کے وزیر اعظم ہیرالڈ میکملن کی بھی میزبانی کی۔ مگر کیمپ ڈیوڈ کا نام دنیا بھر کے چپے چپے میں اس وقت مقبول ہوا جب امریکہ کے صدر جمی کارٹر کی کوششوں سے یہاں مصری صدر انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم مناہم بیگن کے درمیان ستمبر 1978 میں کامیاب مذاکرات ہوئے، جن کا نتیجہ کیمپ ڈیوڈ معاہدوں کی صورت میں نکلا۔ ان معاہدوں پر 17 ستمبر 1978 کو واشنگٹن میں دستخط ہوئے اور مارچ 1979 میں ان معاہدوں کے نتیجے میں اسرائیل اور مصر کے درمیان امن معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں ان دونوں ممالک کے درمیان 31 سالہ جنگ کا اختتام ہوا اور ان معاہدوں کی وجہ سے 1978 کا نوبل انعام بیگن اور سادات کو مشترکہ طور پر ملا، جبکہ 1979 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان امن معاہدے کے تحت اسرائیل نے سینا کا پورا علاقہ مصر کو واپس کر دیا، جبکہ مصر نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کینٹکی نیو ایئر اخبار اگست 1977 میں لکھتا ہے کہ جمی کارٹر ہی وہ صدر تھے جنہوں نے ابتدا میں حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے کیمپ ڈیوڈ بند کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر بعد میں انہی کی وجہ سے کیمپ ڈیوڈ کو عالمی شہرت ملی۔ فلسطینی قیادت اور اسرائیل کے درمیان 1993 کے اوسلو معاہدوں پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی دونوں فریقوں کو تحفظات پیش آئے تو امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے 2000 میں یاسر عرفات اور اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم ایہود بارک کو کیمپ ڈیوڈ کا دورہ کرنے اور باہم گفتگو سے اعتماد بحال کرنے کی دعوت دی، مگر یہ ملاقات بے نتیجہ رہی اور کیمپ ڈیوڈ کی اس سربراہی ملاقات کے اختتام کے چند ہفتوں بعد ہی فلسطینی عوام کی جانب سے دوسری انتفاضہ تحریک شروع کر دی گئی، جو 2005 تک جاری رہی۔ صدر پرویز مشرف کی کیمپ ڈیوڈ آمد پاکستان کے اب تک وہ واحد رہنما جن کی کیمپ ڈیوڈ میں میزبانی کی گئی، وہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ
پرویز مشرف مرحوم ہیں، جنہیں 2003 میں امریکی صدر جارج بش نے مدعو کیا تھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ خاتون اول بیگم صاحبہ مشرف بھی تھیں۔ 17 ستمبر کے حملوں کے کچھ ہی عرصے بعد ہونے والی یہ ملاقات اس حوالے سے اہم تھی کہ مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر بش اور صدر مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ، مختلف غیر عسکری شعبوں مثلاً سائنس و ٹیکنالوجی میں پاک امریکہ تعاون، تعلیمی اصلاحات اور امریکہ کی جانب سے کروڑوں ڈالر کی تعلیمی امداد کے بارے میں گفتگو کی۔ شاید اس جگہ کی یہی تاریخی اہمیت ہے جس کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیشروؤں کی طرح کیمپ ڈیوڈ کو افغان طالبان اور افغان صدر سے ملاقات کے لیے چنا تھا۔ اب ٹرمپ ایک بار پھر صدارتی الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے جیتنے کے امکانات بھی کافی زیادہ ہیں۔ تو اپنی جیت کے بعد دو معاملات آج بھی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، فلسطین اسرائیل جنگ اور ادھر روس یوکرین جنگ۔ تو کیا اس حوالے سے ٹرمپ کوئی ایسا معاہدہ کیمپ ڈیوڈ میں بیٹھ کر کریں گے؟ یہ تھی مختصر سی کہانی کیمپ ڈیوڈ کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔